کہ ان کی رحلت سے ایک دن پہلے انہوں نے جو اپنی آخری پبلک اپیئرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ غازہ میں جو جنگ اور ہتھیار ہیں ان کو بند کیا جائے. دنیا ایک عظیم ہیومینیٹیرین سے آج ان سے جدا ہو گیا، ایک عظیم ہیومینیٹیرین، اور اس دکھ میں سارے ریلیجس فیتھس والے اپنے کرسچن بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. سندھ صوبہ ہمیشہ ایک انکلوسیو، ہر مذہب، ہر ذات، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ایک ہارمنی والا صوبہ ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پورے سندھ کے لوگ اس دکھ میں ہماری کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جی. میرے خیال ہے Bishop, you want to say a few words? Cardinal? Me, or did they have questions? No. They will have many questions. We'll have questions on other things. So Sorry? you at request you just also do a prayer. Prayer, just to say a few words. ایک منٹ پریئر دعا کرا لیں سب تاکہ دعا میں شریک ہو جائیں. آج ہم چھوٹی سی دعا خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں. ہم خدا کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے سروں کو جھکائیں اور ان سے التجا کریں. اے مہربان و رحیم خدا، تو جو ہمارے خالق اور مالک ہے، ہمیں زندہ کرنے والے، اور آخر میں ہمارا حساب لینا تو ہی کرتا ہے. ہم فروتنی کے ساتھ اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خاص کر تیرے نیک بندے پوپ فرانسس کے کاموں کو اور زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں. اب تک ہم نے نہیں سیکھا کہ ہم کیسے یک دل ہو کر اس خوبصورت دنیا میں رہ سکتے ہیں. پوپ فرانسس کی ہمیشہ یہی پیغام، یہی کام ہوتا تھا کہ ہر جگہ جہاں بھی جنگ یا کوئی بھی ٹینشن ہوتا تھا، وہ ہمیشہ اپنی آواز تیرے حضور اٹھایا کرتے تھے. رحیم خدا، خواہ وہ فلسطین ہو، سودان ہو، میانمار کے بارے میں، یوکرین کے بارے میں، ہمیں یہ سکھا دے کہ ہم بھی ہمیشہ اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، کیونکہ تو نہیں چاہتا کہ انسان دکھ اور تکلیف اور مصیبت میں زندگی گزارے، بلکہ یک دل ہو کر ہم تیرے ہی پاک نام کو عزت دیں اور تیری ہی پاک مرضی کے مطابق چلے. اس مقصد کے لیے ہم یہ دعا تیرے حضور پیش کرتے ہیں، مسیح یسوع کے وسیلے سے، آمین. سر اس وقت یقیناً اب اس کے بعد ہم تھوڑی سی اور بات بھی کرتے ہیں، وہ بھی بڑی دکھدائک صورتحال ہے. اس وقت پورا سندھ جام ہے، پورا کاروباری زندگی مفلوج ہے، لوگ آمد و رفت کے لیے ترس رہے، بڑے مشکلات ہیں لوگوں کو. اب یہ ڈیمز کا مسئلہ اتنی ہٹ وفاقی کنال کا ایسے نہیں کرو. ہاں اتنی ہٹ درمی وفاقی حکومت کیوں دکھا رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ اب وکلا برادری جو احتجاج پہ بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات ہم سے کرے گی وفاقی حکومت، ہم کریں گے. سندھ حکومت پہ بے اعتمادی کا اظہار بھی انہوں نے کیا ہے. تو آپ کیا کہیں؟ آپ نے جو دوسرا آپ کا سوال ہے ان کی بے اعتمادی کا جو اظہار کیا ہے، میں ان پہ اعتماد کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. تو جو بھی اور میرا یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے اگر ایسے کہا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ سندھ حکومت نے تو سب سے پہل کی ہے، اس میں اسپیئر ہیڈ ہے پیپلز پارٹی نے کی ہے، باقی بعد میں آئے سارے. اور یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں لیکن شاید کنوے نہیں کر سکا ہوں. میں نے سارا چیک کیا، آپ لوگ سارے بھی چیک کر لیں، چاہے وہ کوئی اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، چاہے جو اپنے آپ کو قوم پرست کہتے ہیں، وہ میں سب کو ویلکم کرتا ہوں. میں اسی لیے کسی احتجاج میں ہم نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا کہ جی ان کے خلاف. ان سب نے سپٹمبر، اکتوبر، نومبر میں کام شروع کیا تھا اپنا تیاری یا کچھ کرنا، اور سندھ حکومت نے جون میں، اور یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود ہے، CCI میں یہ کیس ڈال دیا تھا. سندھ حکومت نے
ایکنک میں اس کو روکنے کے لیے اپنے خطوط اور سارا کام کیا اور وہ ایکنک میں رکا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایسی بات کرتے ہیں تو میں ان کے لیے ایسی بات نہیں کروں گا. اس لیے ایک ہی کاز ہے ہمارا, ان کنالز کو روکنا ہے. اس لیے کیوں روکنا ہے؟ کوئی اس نہیں کہ پسند نہیں ہے کنال روکنا, اس لیے کہ یہ اس ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہے, اس صوبے کی بہتری کے لیے نہیں ہے اور اس ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہے. تو میں وکیلوں کا بہت احترام کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وکیل برادری جو ہے ان کی پہلے بھی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے, جمہوریت کی بحالی کے لیے کنٹریبیوشن رہی ہے, اور ہم اس سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. صرف ایک ان سے درخواست ضرور ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے, اور دیکھیں یہ میں نے آپ کو کئی بار کہا تھا, آپ لوگ میڈیا والے بھی نہیں مانتے تھے, لیکن اب شاید مان جائیں کہ جی جولائی سے اس پہ کام نہیں ہوا. جولائی میں تھوڑا بہت ہوا تھا, وہ بھی کام نہیں ہوا تھا. اگلے کچھ لاکھ روپیوں کا ادھر مٹی ادھر ادھر کی تھی جو انہوں نے, اس کے بعد کام نہیں ہوا. تو یہ کون تھے جولائی میں؟ تو بہت ہی احترام کے ساتھ, شاید آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کوئی ایسا منصوبہ ہے, سندھ حکومت نے رکوایا تھا. ہم اس پہ سٹرگل, اور جب اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب یہ پیپلز پارٹی کیوں نکلی ہے, اس لیے سندھ کے لوگوں میں بدگمانی پیدا کی گئی ہے. اور یہ میں اپنے وکیلوں سے یا اپوزیشن کی پارٹی سے نہیں کہہ رہا, ہم دوسرے صوبے اپر رائپیرین جو ہے اس سے ناخوش ہیں کہ انہوں نے یہ بدگمانی پیدا کی کہ خامخواہ کے افتتاح دکھا کے, جو کہ افتتاح بھی نہیں تھے, تو پتہ چل گیا سب کو کہ افتتاح بھی وہ نہیں تھے اس صوبے کے لوگوں کے اندر. اس لیے پھر ہم نے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سوچا کہ وہ خود لوگوں کے پاس جائیں اور انہیں حقیقت بتائیں. تو اس لیے جلسے جلوس کر رہے ہیں. میری صرف ایک درخواست ہے, میں ختم کر لوں, ایک درخواست ہے, ہم ساتھ ہیں اس پورے. ہم یہ نہیں کہتا کہ ہم آگے چلیں بھائی, ہم آپ کے پیچھے ہیں. جو بھی آپ سب, جس چیز میں آپ کا ایگو سیٹسفائی ہو, میں تیار ہوں. یہ آپ نے کیا, میں یہ بھی ماننے کے لیے بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی, اچھی بات ہے. میں تو ایک بار بھی, اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ہر قسم کی باتیں کی, اپوزیشن نے ہر قسم کی. لیکن میں نے آج یہی کہا ہے, صرف ایک چیز سے غلط خبر نہ دیں, لوگوں کے اندر خامخواہ کا اضطراب نہ پھیلائیں. پروجیکٹ جولائی سے رکا ہوا ہے, پروجیکٹ کا اپروول ایکنک میں نومبر سے رکا ہوا ہے, ایکنک نے اپروو نہیں کیا, اس لیے کہ سندھ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور وفاقی حکومت کا اس حد تک میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایکنک میں اس کو آگے نہیں بڑھایا. لیکن اس بات پہ میں خوش ہوں کہ انہوں نے اس کو ابھی تک ختم کیوں نہیں کیا. اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ جلد سے جلد اعلان ہو کہ یہ پروجیکٹ ختم. ہاں, جو پانی کے مسائل ہیں, جو ہمارے یہاں جو فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہیں, اس پہ ہم بات کرنے کے لیے وفاق سے تیار ہیں کہ کیسے اس کو ایڈریس کیا جائے. یہ کنالوں سے ایڈریس نہیں ہوگا, یہ ہم اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا کے ایڈریس ہوگا, یہ ہم بیٹر ایفیشینٹ یوز آف واٹر سے ایڈریس ہوگا, جو ہم بتا چکے ہیں. تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں سب دوستوں سے, چاہے وہ وکلاء ہوں, چاہے اپوزیشن کی جماعتیں ہوں, احتجاج کریں, ضرور کریں. اس لیے کہ اچھی بات ہے نا, وہی کاز ہے جو میرا کاز ہے, جو سندھ کے لوگوں کا کاز ہے. لیکن جو لوگوں کو تکلیف آ رہی ہے اس کا بھی تھوڑا سا خیال کر لیں. احتجاج کے کئی طریقے ہوتے ہیں. آپ روڈ بلاک کر کے احتجاج کرنا, اپنے سندھ کے لوگوں کو ہی تکلیف میں ڈالنا, کیا یہ مناسب ہے؟ میں کہہ رہا ہوں, میں مائنڈ نہیں کر رہا ہوں ان کے احتجاج کو, لیکن یہ تو سوچیں نا کہ آپ نے اگر 700-800 لوگ ہوں یا 1000 ہوں یا 50,000 لوگ ہوں, مطلب مجھے نہیں گنتی میں نہیں کرنا چاہ رہا, اس لیے گنتی کروں گا تو پھر ناراض ہو جائیں گے کہ کتنے لوگ ہیں یا کتنے نہیں ہیں. یا 10-15 لوگ اگر M9 کو بند کر دیں اور حکومت سندھ کچھ نہ کرے, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کینال کے معاملے پہ سب ساتھ رہے, اکٹھے رہے. ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سندھ کے لوگوں کو ساتھ رکھنا ہے. جو تکالیف ہو رہی ہیں, میں نے ادھر دیکھا ہے, جو میرے پاس ویڈیوز آئی ہیں, ایمبولینسز کو روکا گیا ہے, پھر بعد میں چھوڑ دیا گیا ہے. وہاں پہ مویشی ہیں جو شدید تکلیف میں ہیں, ان کے مالکان شدید تکلیف میں ہیں. تو برائے مہربانی احتجاج اپنا جاری رکھیں. ہم آپ کے احتجاج کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو تکلیف میں نہ لائیں. احتجاج کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے, روڈ سے آپ ہٹ کے سائڈ روڈ کھلا رکھیں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ جتنے بھی لوگ ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب روڈ پہ ہوتے ہیں نا تو ہم شاید کم گنتے ہیں, جب ایک جگہ کھڑے ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لاکھوں لوگ جمع ہیں یا کروڑوں لوگ جمع ہیں, وہ سب آپ بھی رپورٹ کریں گے. لیکن روڈ بند کرنے سے آپ اپنے لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں. یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں, اگر آپ میرے سے گارنٹی کسی قسم کی بھی لینا چاہتے ہیں کہ یہ کنال کے
प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। अच्छा शादाब, आपने जिस तरह जिक्र किया कि वफाकी हुकूमत इस तरह पूरी पाकिस्तान में इस वक्त लोग बंद है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बंद है, वफाकी हुकूमत की संजीदगी कहाँ है? वज़ीर आज़म लाहौर के वज़ीर आज़म है, वफाकी हुकूमत की कहीं संजीदगी नजर आ रही है, किसी सतह पर राब्ता हो रहा है? मैंने आपको बताया ना, आज से कुछ दिनों पहले, 3 दिन पहले ग़ालिबन राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा कि मुझे, जो मैंने सुना था कि वज़ीर आज़म साहब से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से हमें डायरेक्शंस आई हैं कि आप इंगेज करें, हमने उसी वक्त उसको वेलकम किया। शर्जील इनाम मेमन साहब ने जो पार्टी लीडरशिप और सब सलाह मशवरे के बाद कहा जी हम इसको बिल्कुल वेलकम करते हैं। अगले दिन राना सनाउल्लाह साहब का फ़ोन आया, उसको भी हमने वेलकम किया। तो वो इंगेजमेंट इन्होंने की तो है। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या कोई मुझे बता दे कि अगस्त के बाद, जुलाई अगस्त में जो किया वो काम भी नहीं हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि वो काम में कुछ थोड़ा सा मट्टी इधर उधर कर दी है, मतलब 0.00001% काम जो हुआ है वो भी आज से 10 महीने पहले। उसके अलावा जब काम नहीं हुआ तो ये तो सिंध हुकूमत है ना, इधर जो लोग शुरू हुए, आप पहले निकाल के देख लें, नवंबर में पहला बयान आया था किसी का, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर वकला भी आ गए। मैं सबको वेलकम कर रहा हूँ। मैं तो फिर से आपसे कह रहा हूँ कि वही मेरा कॉज है ना, यानी सिंध के लोगों का कॉज है, तो मैं क्यों नाराज़ हूँगा। लेकिन एक चीज़ और ज़रा देख लें, मैं अगेन ये कहना नहीं चाहता, लेकिन किसी के हाथों में तो नहीं खिल रहे। बहुत गौर से देखें, अगर हम फेल हो गए हो ना, मैं बहुत पहले कहा था भाई अगर हम फेल हो जाए, अल्लाह ना करे कि हम समझे कि बात हमारे हाथ से निकल गई है, तो फिर तो हम भी कॉल देंगे। हम भी सियासी जमात हैं, हर किस्म के एहतजाज जानते हैं, हमने पहले भी किया, हमने डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ किया, हम आगे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हो ना, लेकिन आप एक चीज़ जो कि बनी नहीं रही, हाँ प्लान्स है, मैं पहले भी कह चुका, आप लोग नाराज़ होते हैं यार, प्लान तो है, प्लान कोई भी बना सकता है, वो रोकी हुई है, हमने अप्रूवल नहीं होने दिया। उसके बावजूद अगर आप इस नहज पे बातों को ले आएंगे, जैसे मैंने कहा ना, एहतजाज ज़रूर करें, रोड ब्लॉक करें, लोगों को तकलीफ़ हो, तो कोई और फैक्टर्स प्ले इन कर सकते हैं। वो क्यों नहीं समझ आ रही कि क्या किसी के हाथों में तो नहीं खिल रहे। अगेन मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा हूँ, शायद वो ये सोच नहीं रहे। और मैं वफाकी हुकूमत से ये ज़रूर कहूँगा कि चीज़ें दुरुस्त नहीं है इस वक्त, उन्हें जल्द एक्शन लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2-3, आज जहाँ तक मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर साहब टर्की जा रहे हैं, या चले गए हैं, रवाना हो गए तुर्किया, ये मुझे पता है कि कल शायद वापस आ रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब सिंध के लोगों की, इवन अपर रायपेरियन में, लोअर अपर रायपेरियन, ये सिंध पंजाब का झगड़ा नहीं है, लोगों का झगड़ा नहीं है, ये अपर लोअर रायपेरियन का तो मेरे अपनी शाख पे जिस पे मैं हूँ उधर भी झगड़े होते हैं, इसका आपको पता है। लेकिन हुकूमत का काम है कि वो इंसाफ के साथ उस पर फैसला करे। इवन अंग्रेज़ों ने जब अपर रायपेरियन ने स्कीम्स बनानी चाहिए तो लोअर रायपेरियन के एतराज़ पे अंग्रेज़ों ने स्कीम्स, जब अंग्रेज़ हुकूमत करता था इस मुल्क पे, इस खत्ते में, उन्होंने नहीं अलाउ किया था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब इंसाफ से काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, इसलिए कि मैं ये कहूँगा ना कि उन्हें पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, सबको पता है। मतलब मैं जवाब दे देता हूँ। आप क्यों इतना गोल घुमा घुमा के क्यों कर रहे हैं यार, मैं सीधा जवाब देता हूँ, आपको पहले भी दिया है। सबसे पहले आपने एनएफसी की बात की, एनएफसी के ऊपर मैंने कई बार और प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग्स में भी कहा है, और कल मुझे एक ख़त मिला जो 19 अप्रैल को है ना, ये ना पुराना, 19 अप्रैल को एक ख़त फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर जो हेड करते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन को, उन्होंने ख़त भेजा है। 1 साल और कितने 2 महीने हो गए तकरीबन
हुकूमत को आए हुए, यानी 14 महीने बाद ख़त भेजा है कि सिंध अपना नुमाइंदा, इसलिए NFC के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर होता है और एक प्राइवेट मेंबर नॉमिनेट करती है सूबाई हुकूमत, वो मेंबर होता है। तो आप अपना नुमाइंदा नॉमिनेट करें 14 महीने बाद। कल मैं आपको ये खुशखबरी देता हूँ कि ये ख़त आया है मेरे पास, कल मुझे मिला है, और इंशाल्लाह आज तक या लेटेस्ट कल तक हम अपने नुमाइंदे सलाह मशवरे के बाद हम अपना नुमाइंदा उसमें इंशाल्लाह दे देंगे, ताकि तो ये सीरियसनेस और मैं इस पर हम एतराज़ करते रहें। दूसरा, मैंने आपको कहा, देखें फूड सिक्योरिटी का इशू है मुल्क में। हम काश्तकारों के बहुत इशूज़ है इस साल, जो गंदम के साथ हो रहा है, पिछले साल हुआ, इस साल दोबारा हो रहा है। हम सब उससे मैंने कल टेलीविज़न पे एक पंजाब के फार्मर्स एसोसिएशन थी, कोई मैं नाम भूल गया हूँ, एक बुज़ुर्ग शख्स थे जो इंटरव्यू दे रहे थे, और वो बहुत, ये पंजाब की बात कर रहा हूँ, वो बहुत नाराज़ थे कि जी पिछले साल हमने तो गंदम ख़रीदी थी, हमारे पास अभी तक 13 लाख टन गंदम पड़ी हुई है सिंध हुकूमत के पास, जो हमने कर्ज लेके ख़रीदी थी पिछले साल। पंजाब हुकूमत ने पिछले साल भी नहीं ख़रीदी, इस साल भी नहीं ख़रीदी। स्कीमें अनाउंस कर रही है जिनका मेरा ख्याल है, खैर वो मैं नहीं कहूँगा, अच्छी बात है वो स्कीमें अनाउंस कर रही है। इस वक्त फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। वहाँ वो मैं जो कह रहा था कि उस बुज़ुर्ग शख्स ने, जो फार्मर थे, ज़रूर कुछ नाम नहीं मुझे याद है, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत समझती है कि अगले साल फार्मर्स कोई गंदम काश्त करेंगे तो उनकी भूल है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खपत के लिए गंदम काश्त करेंगे, नहीं तो हम किसी और फसल पे चले जाएंगे। अगर मुझे इतना नुकसान होगा तो ये आंखें सबको खुलनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में हमने करना क्या चाहिए, मैं इसका हल भी बताता हूँ। मैं ऐसी बात नहीं कि सिर्फ एक चीज़ कह के बात। इस वक्त गंदम में हमारी पाकिस्तान की एवरेज जो प्रोडक्शन है वो 30 मन फी एकड़ है। ये आप देख लेंगे। हिंदुस्तान जो बराबर का मुल्क है उसमें 45 से 50 मन फी एकड़ है। चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, इस वक्त दुनिया को लीड कर रहा है, 60 से 65 मन फी एकड़ है। वो पानी भी कम इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि वो ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर करते हैं। अगर हम 30 मन से 50 नहीं जो इंडिया कर रहा है, बीच में आ जाते हैं, 40 मन कर लें अगले 1-2 साल में मेहनत करके, ऐसे नहीं होगा। हमने नए सीड्स देखने होंगे, हमने अपनी प्रैक्टिस बेहतर करनी होगी, लेज़र लेवलिंग करनी होगी ताकि पानी की खपत, पानी पूरी तरीके से 30 से 40 कर लें तो ये 30% इजाफा है। 30% इजाफे का मतलब है आपने 30% एडिशनल ज़मीन आबाद कर ली तो आपका तो मसला हल हो गया। इसी तरीके से कॉटन आ जाए, दूसरा आपका जो मेन स्टेपल क्रॉप है। आज से 20 साल पहले हम 14 मिलियन बेल कॉटन की करते थे आबाद। हमारे साथ वाले मुल्क, मुझे नंबर जिस वक्त याद नहीं है, वो अपनी प्रोडक्शन 3 गुना कर चुके हैं, ज़मीन ज़्यादा आबाद करके नहीं, वो कर चुके हैं अपनी प्रोडक्शन बेहतर करके, पर एकड़ यील्ड बेहतर करके। हम 14 मिलियन से 6-7 मिलियन पे आ गए। इस पे काम करें ना, क्या हुआ है हमें, इन चीज़ों पे हम काम करें कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो टाइमिंग चेंज हो रही है, इस पे आए, सब साथ मिलकर काम करें। जहाँ तक रेगिस्तान को आबाद करने की बात है, बहुत बातें करते हैं लोग, कहते हैं हिंदुस्तान ने इंदिरा कनाल कर दिया। मैं आप सबसे कहता हूँ, इंटरनेट है, सब पता चल जाता है। आप सिर्फ वो होती है ना ये जो चैट GPT, उसमें लिख लें कि व्हाट हैज़ बीन द फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंदिरा कनाल जो उन्होंने बनाया इन इंडिया, वो आपको पूरा कीजिए। हाँ, हुआ तो है, ज़मीन भी ज़्यादा आबादी होगी तो सही ना, पानी ले जाएंगे, लेकिन फाइनेंशियली लॉस है। सोशल सेक्टर में हुआ है, वहाँ पे भी ज़मींदारों को, लोगों को तकलीफ हुई है, इसलिए अपर राइपेरियन को मिल जाता है, लोअर राइपेरियन को मिलता है। हम इस टाइप की चीज़ें करते क्यों हैं? पानी का जहाँ तक मसला है, 1945 में उस वक्त सिंध पंजाब एग्रीमेंट जो हुई थी, सिंध पंजाब अपर लोअर राइपेरियन, ये सिंपल बात है, जो एग्रीमेंट हुई थी उसके अंदर जितना पानी इंडस में था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। 1945 के सिंध पंजाब एग्रीमेंट के अंदर सक्कर बराज का तो जिक्र है, इसलिए कि वो बनी हुई थी 45 में, 1932 में बन गई थी। गुलाम मोहम्मद यानी कोठरी बराज बनी नहीं थी, लेकिन उसका भी जिक्र है उसमें, इसलिए कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पानी। इसी तरीके से गुड्डू बराज बनी नहीं थी, उसकी भी एलोकेशन है, इसलिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पानी। इसी तरीके से पंजाब की बहुत सारी नहरें हैं
جو انہوں نے کہا تھا کہ جی جتنا پانی موجود ہے یہ سب کام ہو سکتا ہے اور انہوں نے ایلوکیٹ کر دیا. مزید ایریا کو کاسٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی اریگیشن پریکٹسز بہتر کرنی ہوں گی. آپ نے یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس پانی موجود ہے. اس وقت آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے ایڈیشنل نہروں کے لیے. بہت سمپل بات ہے, جس کو چاہیں ہم بتا دیں. تو آپ نے جو بات کی نا فلانا, یہ سب کو یہ ہم مطلب یہ کل ہم کہہ رہا ہوں, اس کے باوجود وہ نہیں کر رہے. اچھا کام تو نہیں کر رہے ہیں نا, ہاں واپس نہیں لیا ابھی تک, انشاءاللہ واپس بھی لیں گے. ٹھیک ہے, آخری سوال کر لیں, بہت ہو گیا. میں ادھر آیا تھا پوپ فرانسس کی کنڈولنس کے لیے. کیا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میں سب سے پہلے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو, اس لیے کہ ضروری بات ہے. دیکھیں, ہم نے تھرو اے کمپیٹیٹو پروسیس ایک سرچ کمیٹی کے تھرو چیئر پرسنز جو تھے بورڈز کے وہ کیے, اور جو ٹاپ رینکڈ بندہ تھا اس میں ایک ریٹائرڈ 22 گریڈ کا افسر, 22 گریڈ تک جانے کے لیے ضرور, اور فیڈرل سروسز کا افسر جو کئی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہ چکا تھا, اس نے آپٹ کیا, اس نے اپلائی کیا, اور اس کو میرٹ پہ, اس لیے کہ میرٹ میں اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے, سلیکٹ کیا گیا. انفارچونیٹلی اس سے پوچھا بھی گیا تھا جب وہ انٹرویو پہ بھی آیا, لیکن اس کے بعد اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں جوائن کرنا چاہتا. تو یہ ایک ہمارے لیے تکلیف ہوئی. ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں کوئی فی الحال اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کریں, لیکن سنسیریٹی حکومت سندھ کی, اس سے آپ ظاہر کر سکتے ہیں کہ ایک سرچ کمیٹی میں, اور یہ میں بالکل کہتا ہوں کہ کوئی بتا دے جو بھی ہم نے کیا تھا, سب میرٹ کے اندر ہم نے چیئر پرسنس لیے, بہت ضروری چیز ہے یہ. لیکن یہ انفارچونیٹ ہو گیا کہ اس نے جوائن نہیں کیا, اور ہم کوئی میک شفٹ ارینجمنٹ اس کے کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو کوئی تکلیف نہ ہو. ختم ہو گیا. کارڈنل سے سوال کیے, کارڈنل سر, میسج ٹو دی کرسچن کمیونٹی. کسی کی بھی وفات, تھا وہ لیڈر ہو عام شخص ہو, وہ مر جانا تو نارمل چیز ہے. تو یہ مطلب ہے کوئی اس سینس میں یہ کوئی ٹریجڈی وغیرہ نہیں ہوئی ہے, یہ بس زمانے کی بات ہے. 88 سال کے تھے, اور یہ جو ان کی بیماری تھی پھیپھڑوں کی, یہ تو بہت سالوں کا ہے. لیکن پوپ فرانسس چلتا رہا. ابھی بھی ڈاکٹروں نے کہا 2 مہینے کے لیے اب فل ریسٹ کریں, لیکن وہ کہہ رہے نہیں, ایسٹر کی بھی آ رہی ہے, میں نے بھی کوئی پیغام دینا ہے. وہ چلتا گیا, آخر کر بنا دیں اپنا کام کر دیا. تو اس سینس میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی ایسے نہیں, کوئی ٹریجڈی نہیں ہے. اب جو چرچ کا پروسیجر کے مطابق نیا پوپ کو ہم نے چننا ہے, تو ان کے مطلب جب یہ سارے رسومات ہو جائیں گے دفنانے کا, اس کے بعد جو تمام دنیا کے کارڈنلز ہیں, کارڈنل صاحبان تقریباً 135 ہیں اس وقت, وہی پوپ نئے پوپ کو چنیں گے. تو وہ ان کے یہ سارے جس میں نے کہا یہ رسومات ہو جائیں گے شاید اگلے ہفتے تک. اب تک ڈیٹ نہیں دیا انہوں نے ہمیں. ہم مطلب ہے میں بھی کارڈنل ہوں, تو مجھے بھی روم جانا پڑے گا, اور پھر ہم ووٹ ڈالیں گے کس کو ان 135 میں سے ہم پوپ بننے کے لیے ووٹ ڈالیں گے. یہ پروسیجر ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ کینالز منصوبے کو ختم کرنے کا اعلان کیا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بھی کہا کہ ملک کی بہتری کے لیے کینالز کی تعمیر کو روکنا ہے. کینالز پر سندھ حکومت نے سب سے پہلے مخالفت کی ہے, اور احتجاج ضرور کریں لیکن لوگوں کی تکلیف کا بھی خیال کیا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے گفتگو میں کینالز کا ذکر کیا اور کینالز منصوبے کو ختم کرنے کا اعلان بھی کیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے مراد علی شاہ نے کہا کہ ملک کی بہتری کے لیے کینالز کی تعمیر کو روکنا ہے.